مسلمانوں کی تاریخ فتوحات کی ایک ایسی داستان ہے جہاں دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی مسلمان فاتح اسلامی پرچم گاڑ کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھتا نظر آتا ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی تاریخ میں قائم ہونے والی 10 بڑی مسلم سلطنتیں یا خلافتیں ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص تاریخ اسلام اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمبر 1، خلافت راشدہ۔ ناظرین، آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولین اور علی کرم اللہ وجہ الکریم آخری خلیفہ ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ جمہور اسلاف کی رائے ہے۔ اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت راشدہ کے عروج کا زمانہ تھا، اور 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی پرچم لہرایا جاتا تھا، جو اس دور کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی۔ نمبر 2، اموی سلطنت۔ ناظرین، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج پر پہنچایا۔ خلافت امویہ کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 تک اموی سلطنت قائم رہی۔ نمبر 3، خلافت عباسیہ۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائیوں الصفاح اور ابو جعفر المنصور نے خلافت قائم کی، جس کا قیام 750 عیسوی بمطابق 132 ہجری میں عمل میں آیا اور 1258 عیسوی بمطابق 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے اصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ نمبر 4، دولت فاطمیہ۔ ناظرین، سلطنت فاطمیہ یا خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد 297 ہجری میں شمالی افریقہ کے شہر قیروان میں قائم ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق اس سلطنت کا بانی عبید اللہ مہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھا۔ بعض محققین کو اس بات سے اختلاف بھی ہے۔ ناظرین، اسی لیے اسے سلطنت فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 5، ایوبی سلطنت۔ ناظرین، ایوبی سلطنت یا سلطنت آل ایوب کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی، جس نے 12ویں اور 13ویں صدی میں مصر، شام، یمن، دیار باکر، مکہ مکرمہ، حجاز مقدس اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جن کے چچا شیر کو نے زنگی سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کی حیثیت سے 1169 عیسوی میں مصر فتح کیا تھا۔ اس سلطنت کا نام شیر کو کے بھائی اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی سلطنت پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا اور 1174 عیسوی میں نور الدین کے انتقال کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے شام کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔
صلاح الدین صلیبی جنگوں کے دوران 1187 عیسوی کی جنگ میں صلیبیوں کو عظیم ترین شکست، فتح بیت المقدس اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تیسری صلیبی جنگ میں فتح کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ نمبر 6، مملوک سلطنت۔ ناظرین، سلطنت مملوک آل محمد علی سے قبل آخری آزاد مصر ترک ریاست تھی۔ مملوک قرون وسطیٰ میں مسلم خلفاء اور ایوبی سلاطین کے لیے خدمات انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست عسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کی، جن میں طاقتور ترین مصر میں 1250 عیسوی سے 1517 عیسوی تک قائم مملوک سلطنت تھی۔ 1206 عیسوی میں ہندوستان میں مسلم افواج کے مملوک کمانڈر قطب الدین ایبک خود کو سلطان قرار دیتے ہوئے پہلے آزاد سلطان ہند بن گئے اور خاندان غلامہ کی بادشاہت کی بنیاد رکھی، جو 1290 عیسوی تک قائم رہی۔ نمبر 7، تیموری سلطنت۔ ناظرین، تاریخ میں 2 سلطنتیں تیموری سلطنت کہلاتی ہیں، جن میں سے پہلی امیر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے قائم کی، جبکہ دوسری ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے قائم کی۔ اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ وہ دریائے جیہوں کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک اچھا سپاہی اور بے مثل سپہ سالار تھا۔ وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد سال 1366 عیسوی میں بلخ میں تخت نشین ہوا۔ نمبر 8، سلجوق سلطنت۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی، جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زریں کہلاتا ہے، اسی لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 9، سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جسے عثمانی ترک زبان میں عثمانلی ڈیولٹی یعنی دولت عالیہ عثمانیہ کہا جاتا ہے، سن 1299 عیسوی سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے اور جس کی بنیاد عثمان اول نے رکھی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم ترین سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں، سلواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت تھی، جس کا خاتمہ 1922 میں ہوا۔ نمبر 10، مغلیہ سلطنت۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت 1526 سے 1887 تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔